حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صرف ایک نبی کی آزمائش نہیں بلکہ انسان کے دل، نیت اور صبر کا امتحان ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب رشتے حسد میں بدل جائیں، جب بھائی ہی بھائی کے دشمن بن جائیں، تب بھی اللہ کا منصوبہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے ان کی محبت کچھ زیادہ تھی۔ یہ محبت باپ کے دل کی تھی، مگر بھائیوں کی آنکھوں میں یہی محبت حسد بن کر اتر گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، نرم دل اور سچے خواب دیکھنے والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب غیر معمولی ہے، نبوت اور عظمت کی علامت ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ مگر حسد پہلے ہی بھائیوں کے دلوں میں پل رہا تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمیں سے زیادہ عزیز کیوں ہیں، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، باپ کے کام آتے ہیں۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ ایک خطرناک منصوبے میں بدل گئی۔ کچھ بھائیوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو، کچھ نے کہا نہیں، اسے کہیں دور پھینکاؤ تاکہ باپ کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے۔ آخر کار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر بیٹوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ راستے میں وہی بھائی جو بظاہر محبت دکھا رہے تھے، حقیقت میں حسد اور نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ویران کنویں کے پاس پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اس وقت ایک معصوم بچہ جو اپنے بھائیوں پر بھروسہ کیے ہوئے تھا، اندھیرے کنویں میں تنہا رہ گیا۔ کنویں کی تاریکی میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ اللہ نے ان کے دل میں وحی ڈالی کہ ایک دن تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ ادھر بھائیوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کے خون سے یوسف کی قمیض آلودہ کی اور روتے ہوئے باپ کے پاس آئے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی بغیر چیر پھاڑ کے اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر انہوں نے صبر کو تھام لیا اور کہا کہ میں اللہ سے ہی مدد مانگوں گا۔ کنویں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ یوں ایک نبی کا بیٹا غلام بنا، مگر اللہ کا منصوبہ آگے بڑھ رہا تھا۔ مصر کے عزیز نے انہیں خرید لیا اور کہا کہ اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جوان ہوئے، اللہ نے انہیں حسن، عقل اور حکمت عطا کی، مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، دروازے بند کر دیے، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف دل میں رکھا اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ بھاگے، مگر قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ الزام یوسف علیہ السلام پر آ گیا، حالانکہ وہ بے قصور تھے۔ سچ کے واضح ہونے کے باوجود معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہدایت کی جگہ بن گیا۔ وہاں انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی طرف بلایا، خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ تب قید خانے کا ایک قیدی یاد لے آیا کہ یوسف خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، آنے والے قحط کا منصوبہ سمجھایا اور اپنی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد ہی قید سے نکلنے پر راضی ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں خزانے کا نگران بنا دیا۔ یوں وہی غلام، وہی قیدی مصر کی معیشت کا ذمہ دار بن گیا۔ قحط آیا تو دور دور سے لوگ غلہ لینے آئے۔ انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر اپنے دل میں غصے کے بجائے صبر اور حکمت رکھی۔ انہوں نے بھائیوں کو آزمایا، بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تاکہ دلوں کا حال سامنے آ جائے۔ بھائی مجبور ہو کر واپس گئے، باپ کو دکھ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر پھر آزمائش میں پڑا، مگر امید نہیں ٹوٹی۔ آخر کار بھائی دوبارہ آئے، عاجزی سے مدد مانگی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ چونک گئے اور کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انتقام کی جگہ معافی نے لے لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
انہوں نے اپنے والد کو بلایا، قمیض بھیجی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ خاندان دوبارہ اکٹھا ہوا اور وہ خواب پورا ہوا جو بچپن میں دیکھا گیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بھائیوں کا امتحان صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ ان بھائیوں کا بھی تھا جو حسد میں اندھے ہو گئے تھے، اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ صبر، پاک دامنی اور اللہ پر بھروسہ انسان کو کنویں سے تخت تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو، دل اللہ سے جڑا ہو، تو ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔